بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل میں سے اب دوسرا جو باب ہے، دوسرا جو سبق ہے وہ وضو کے ارکان ہے۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں تک پیروں کا دھونا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سورۃ المائدہ۔ یہ 4 چیزیں فرض ہے، یہ وضو کے ارکان میں سے جو 4 چیزیں ہیں وہ فرض ہے۔ پانی کس حد تک بہانا فرض ہے؟ شرعاً دھونے کا مفہوم اس وقت تک محقق نہ ہوگا جب تک کہ کم از کم وضو کے عضو کو تر کرنے کے بعد، یعنی بھگونے کے بعد اس سے 2 قطرے نہ ٹپکے۔ اگر اس قدر بھی تقاطر نہیں ہوا تو دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی شخص نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو تر کر لیا اور اس کو کوئی قطرہ نہیں ٹپکا تو یہ کافی نہیں ہے۔ چہرے کی حدود، لمبائی میں پیشانی کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نچلے حصے یعنی نیچے کے جباڑے تک، بشرطے کہ داڑھی گھنی نہ ہو، اور چوڑائی میں 1 کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ آنکھ کے ظاہری حصے کا دھونا فرض ہے۔ آنکھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں، لیکن آنکھ کے باہری حصے میں اور پلکوں کو، نیز آنکھ کے اس گوشے کو جو ناک سے ملا ہوا ہے، دھونا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر آنکھ سے کیچڑ نکل کر آنکھ کے ظاہری گوشے میں جم جائے تو اس کیچڑ کو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ ہونٹ کے ظاہری حصے کو دھونا ضروری ہے۔ منہ بند کرنے کے بعد ہونٹ کا جو حصہ ظاہر رہ جاتا ہے، کھلا رہ جاتا ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ گھنی بھوؤں کا حکم، اگر کسی شخص کی بھوئیں اتنی گھنی ہو کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہو تو ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، کھال تک پہنچانا ضروری نہیں۔ یہی حکم گھنی داڑھی اور مونچھ کا بھی ہے۔ البتہ اگر کھال دکھائی دیتی ہو تو اوپر سے پانی بہا دینا کافی نہیں ہوگا۔ داڑھی اگر گھنی ہو، اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ اندر کی کھال باہر سے نہ دکھائی دے تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کی محاذات میں آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال ٹھوڑی کے نیچے لٹک جائیں ان کا دھونا سنت ہے۔ دوا کے اوپر سے وضو، زخم پر دوا یا چونا لگایا تھا، زخم اچھا ہونے کے بعد دوا یا چونا جسم سے ایسے چمٹ گیا کہ بلا مشقت اس کا چھڑانا دشوار ہے، یہ سردی سے ہاتھ پیروں میں پڑ جانے والے شغاف میں پھٹ جانے میں دوا بھرا دی اور اب اسے نکالنا باعث تکلیف ہے، تو ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ مہندی اور رنگ، مہندی یا ایسا رنگ جس میں پرت نہ ہو، اس کے بدن پر لگے رہنے سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اگر پرت ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش اور لپ اسٹک، نیل پالش وہ رنگین روغن جو عورتیں اپنے ناخن پر لگاتی ہیں، لگانے سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑانا ضروری ہے ورنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہونٹوں پر لگائی جانے والی لپسٹک اگر تہہ دار ہو تو وضو کے لیے اس کا بھی صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ پینٹ بدن پر لگ جائے، پینٹ جو بدن میں پانی کے نفوذ سے مانع ہوتا ہے، اس کے بدن پر لگے رہنے کی حالت میں غسل یا وضو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر پرت رہتا ہے۔ ووٹ کی نشانی کا حکم، ووٹ دیتے وقت علامت کے طور پر انگلی پر جو روشنائی لگائی جاتی ہے جس کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے، وہ چونکہ تہہ دار نہیں ہوتی اس لیے اس کے لگے رہنے کی حالت میں غسل اور وضو درست ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس روشنائی کو چھڑاتے وقت معمولی سی پرت اترتی ہے، اس لیے وضو سے مانع ہوگی۔ بری بنا احتیاط اس میں ہے کہ اس روشنائی کو جلد از جلد چھڑانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوشش کے باوجود اگر چھوٹ نہ سکے تو اسی حالت میں وضو اور غسل جائز اور درست ہو جائے گا۔
کسی شخص کے زائد ہاتھ پیروں کے دھونے کا حکم۔ بالفرض اگر کسی شخص کے ایک جانب 2 ہاتھ یا 2 پیر ہوں تو اگر دونوں میں برابر طاقت ہے بئی طور کہ وہ ان دونوں سے پکڑنے اور چلنے کا کام لیتا ہے تو دونوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان میں سے ایک کارآمد ہے ایک بیکار ہے تو صرف کارآمد کو دھونا فرض ہوگا، بیکار کو دھونا فرض نہیں ہے۔ زائد انگلی کا حکم۔ ہاتھ پیر کی زائد انگلیوں کو دھونا بھی فرض ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں میں 6 انگلیاں ہوں اس کا 6ویں انگلیاں بھی دھونا فرض ہے۔ لمبے ناخنوں کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ناخن اتنے بڑے ہوئے ہو انگلیوں کا سرا ان کے اندر چھپ جائے تو جب تک انگلیوں کے سرے تک پانی نہ پہنچے گا تو وضو درست نہ ہوگا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن لمبے رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی پہنچائے انگلیوں کے سرے تک۔ نہیں پہنچے گا تو غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں کوئی حصہ خشک رہ گیا۔ وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ اگر سوئی کی نوک کے بقدر بھی بقدر بھی خشک رہ گیا تو وضو درست نہیں ہوگا۔ البتہ ناخن کے اندر جم جانے والے فطری میل کچیل کی وجہ سے ناخنوں کی جڑوں میں اگر براہ راست پانی نہ پہنچے تب بھی وضو درست ہو جاتا ہے۔ بارش کے قطرات پر مسح کی نیت سے ہاتھ پھیرنا۔ اگر کوئی شخص وضو میں مسح کرنا بھول گیا لیکن پھر اتفاقاً سر پر بارش کی بوندیں اتنی گری 3 انگلیاں ان سے زیادہ کے بقدر پڑ گئی تو بھی مسح کا فرض ادا ہو جائے گا، خواہ ہاتھ سر پر پھیرا ہو یا نہ پھیرا ہو۔ ہتھیلی کے باقی ماندہ تری سے مسح کرنا۔ اگر کسی شخص نے ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ یا کوہنی پر ڈالا تو اس ہتھیلی میں رہ جانے والی تری سے سر پر مسح کرنا درست ہے۔ دیگر اعضاء کے مستعمل پانی سے مسح درست نہیں۔ اگر ہاتھ یا چہرہ دھونے کے بعد اس سے ٹپکنے والے مستعمل پانی سے استعمال کیا ہوا پانی سے سر کا مسح کیا تو درست نہیں ہوگا، چونکہ جس پانی سے ایک مرتبہ طہارت حاصل ہو چکی اس سے دوبارہ طہارت حاصل نہ ہوگی۔ تنگ انگوٹھی وغیرہ کو ہلانا۔ اگر کسی شخص نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو وضو میں اس کو ہلانا ضروری ہے۔ انگوٹھی ہو، چوڑی ہو، چھلا ہو تو وضو میں اس کو ہلانا ضروری ہے، چاہے وہ گھڑی ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر عورت نے تنگ بندہ یا لونگ پہن رکھی ہو تو غسل کرتے وقت اس کو حرکت دینا ضروری ہوگا تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی وغیرہ تنگ نہ ہو تو ان کا حرکت دینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ مفلوج ہو وہ طہارت کیسے کرے؟ جس شخص کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو وہ وضو اور تیمم پر قادر نہ ہو۔ جس شخص کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو، فالج زدہ ہو اور وہ وضو اور تیمم پر قادر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے ہاتھ کوہنیوں تک زمین سے مس کرے، یعنی کہ ٹچ کرے۔ اسی طرح اپنا چہرہ دیوار سے مس کرے، ٹچ کرے۔ یہی عمل اس کی طہارت کے لیے کافی ہوگا اور اس کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔